حویلی کے بڑے شاہ جی کی بیوی بانجھ تھی۔ میری عمر 16 سال تھی۔ شاہ جی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میری ماں کو کہا اپنا وارث پیدا کروا کر طلاق دے دوں گا، بدلے میں بہت بڑی رقم دوں گا۔ میری ماں مان گئی، میرا نکاح بڑے شاہ سے ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے کہنے لگے مجھ سے کسی رحم کی امید نہ کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑی بے دردی سے میرے دونوں میں آج کافی سال بعد شاہ حویلی آئی ہوئی تھی۔ جب بڑے شاہ کی شادی تھی تب میں اس حویلی میں آئی تھی اپنی اماں کے ساتھ، اور آج چھوٹے شاہ کی شادی تھی اور حویلی میں بہت زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں آنے کے بعد میری زندگی یکسر بدل جائے گی۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شاہ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ چھوٹے شاہ کی مہندی تھی اور مہندی کی پلیٹیں میں سجا رہی تھی۔ وہی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے کندھے پر ڈالا۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر دیکھا تو سامنے بڑے شاہ کھڑے ہوئے تھے اور مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھ کر فوراً سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ مجھے ابھی تک یوں ہی مسلسل دیکھے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر کے میں نے کہا شاہ جی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ کہنے لگا تم کون ہو؟ اور ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں بھلا ان کے سامنے اپنا کیا تعارف کرواتی؟ آخر میں نے ہمت کی اور کہا اس حویلی کی ملازمہ کی بیٹی ہوں۔ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں ان سے بات کرتی، لیکن پھر بھی میں نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ وہ مجھے بس دیکھے جا رہے تھے، پھر پوچھنے لگے کون سی ملازمہ کی؟ میں نے اپنی اماں کے بارے میں بتا دیا۔ اچانک ہی وہ قدم بڑھاتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ میں ڈرتی ہوئی پیچھے پیچھے ہو رہی تھی۔ اچانک ہی میں دیوار کے ساتھ لگ گئی اور وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے گہری سانس لی، مجھے سکون کا سانس آیا تھا۔ تقریباً کافی سال ہو گئے تھے بڑے شاہ کی شادی کو، لیکن میں نے اماں سے یہی سن رکھا تھا کہ ان کی بیوی بانجھ ہے اور انہوں نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب کافی وقت بعد اماں وہاں پر آئی۔ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، ان کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی تو ابھی یہاں سے جا، واپس گھر چلی جا۔ میں نے کہا اماں دیکھے رات کے اس پہر میں یہاں سے کیوں جاؤں گی؟ اماں کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی بس تو یہاں سے چلی جا، جتنا تجھے کہا اتنا کر۔ مجھے اماں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں وہاں سے چلی گئی، لیکن جیسے ہی شاہ حویلی میں شادی ختم ہوئی تو اتنے دن تک اماں بہت زیادہ پریشان گھومتی رہی اور میرا رشتہ دیکھنے لگ گئی، حالانکہ میری عمر 16 سال تھی۔ نہ جانے انہیں کیوں رشتے کی جلدی لگ گئی تھی۔ اس دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے بڑے شاہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے گھر پر اکیلی ہو کیا؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے صباحت میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے سائڈ پہ ہٹو۔ میں نے کہا آپ کو کوئی کام تھا؟ آپ کو کہنے لگے ہاں کام تھا، اندر نہیں آنے دو گی؟ یہ صاحب باتیں پوچھو گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھ سے اس انداز میں کیوں بات کر رہے تھے۔ میں سائڈ پر ہوئی تو وہ گھر میں داخل ہو گیا اور سامنے پڑی کرسی پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کب تک تمہاری ماں واپس آئے گی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے سادگی سے انہیں جواب دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ جیسے ہی اماں گھر میں داخل ہوئی تو انہیں اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اماں کے چہرے پسینہ آنے لگا۔ پہلی فرصت میں وہ کمرے میں آئی، مجھے دیکھ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کہنے لگی تمہیں شاہ جی نے کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے سچ بتانا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا اماں آپ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہیں، اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے بھلا مجھے کیا کہنا تھا؟ اماں باہر شاہ کے پاس چلی گئی۔ میں وہیں دروازے میں کھڑی اماں کی اور شاہ کی باتیں سن رہی تھی، لیکن جو بات شاہ نے کہی وہ سن کر مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ اماں سے کہہ رہے تھے جتنے مرضی مجھ سے رقم لے لو، میں تمہاری بیٹی سے اپنا وارث پیدا کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس لڑکی سے اپنا وارث حاصل کرنا ہے۔ آج تک مجھے کوئی ایسی لڑکی نظر نہیں آئی تھی جس سے میں نکاح کر سکوں۔ مجھے یہ اس قابل لگی ہے، مجھے میرا وارث پیدا کر کے دے گی۔ جیسے ہی مجھے میری اولاد مل جائے گی میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اور میرا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگ گیا، مجھے تو بڑے شاہ کو دیکھ خوف آنے لگ جاتا تھا اور مجھ سے شادی کی بات کر رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اماں اس رشتے سے انکار کر دیں گی، شاہ کے ساتھ میرا نکاح نہیں کریں گی، لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب اماں کہنے لگی آپ کل شاہ اس کا نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ جیسے ہی شاہ ہمارے گھر میں سے گیا میں غصے پر کھپڑ پڑی۔ میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں بڑے شاہ سے بالکل شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے مجھ سے کتنے بڑے ہیں اور ابھی صرف میں 16 سال کی ہوں، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی،
लेकिन उन्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन अम्मा ने मेरे पास सुरा रंग का जोड़ा रख कर कहने लगी, ये पहन ले, तैयार हो जा, बड़े शार आ रहे हैं, वो तुझे निकाह करके अपनी हवेली ले जाएंगे, वहाँ ऐश करेगी। मैंने कहा, अम्मा मुझे नहीं इस शख्स की दूसरी बीवी बनना। आपको पता है कि ये शाह और अमीर लोग कैसे मिजाज के आदमी होते हैं, मुझे नहीं इसके साथ शादी करनी। मैं रोती रही, लेकिन अम्मा ने मेरी एक न सुनी और आज मुझे शिद्दत से एहसास हुआ था कि काश मेरा बाप ज़िंदा होता तो मुझे इस अज़ियत और तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़ता। और जब मैं शाह हवेली आई तो शाह हवेली के साथ मकीनों का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। बड़ी बेगम मुझे गुस्से में घूरे जा रही थी। बड़े शाह जी मेरा बाजू पकड़े बड़ी बेगम के पास ले गए, कहने लगे, अम्मा सही इसके बाद मैं इसे तलाक दे दूँगा। मैंने कौन सा इसे हमेशा अपने साथ रखना है। मैं इस लड़की से अपना वारिस हासिल करके इसे तलाक दे दूँगा। बड़ी बेगम मेरी तरफ देखती हुई कहने लगी, तुम्हें अपना वारिस ही हासिल करना था, किसी किसी खानदानी लड़की से शादी करते, इस नीच खानदान की लड़की से शादी करना ज़रूरी था क्या? जानते हो मुझे ऐसे नीच लोगों से किस कदर शदीद नफ़रत है। इनको तुम नहीं जानते। ज़रूर इस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा, तभी तो तुमने इसके साथ शादी की है। इसकी माँ भी बड़ी चालबाज औरत है। अपने बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे जैसे बड़ी बेगम इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मैं क्या कर सकती थी? इस जहन्नम में धकेलने वाली भी मेरी अपनी माँ ही थी। मैं किसी से क्या गिला करती? थोड़ी देर बाद शाह हाथ पकड़े मुझे अपने कमरे में ले गया, जो कि मेरे लिए सजाया गया था। अगर मुझसे औलाद हासिल करने के लिए इस शख्स ने शादी की थी, तो फिर कमरे को इस कदर क्यों सजवाया गया था? मैंने नफरत भरी निगाहों से इस शख्स की तरफ देखा। इसने लाकर मुझे बेड पर बिठाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए मेरा करीब आ रहा था और मेरा पूरा वजूद यूं था जैसे मेरे पूरे वजूद में जान ही ना हो। मैं कांप रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने आकर बैठे और कहने लगे, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे निकाह क्यों किया है? मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत या नरमी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारी कीमत तुम्हारी माँ को अदा की है। जब तक तुम मेरे पास रहोगी, इस हवेली में रहोगी, तुम्हारा अपनी माँ से, अपनी बहन भाइयों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम किसी से नहीं मिलोगी, तुम्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। जितनी जल्दी मुझे खुशखबरी सुनाओगी, इतनी जल्दी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। मुझे बहुत जल्द खुशखबरी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, मेरी मेरी बीवी मुझसे ठीक से बात नहीं करेगी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और इनकी बातें सुनकर मेरा दिल होन के आंसू डर रोने लगा। इनकी नज़र में एक मुलाज़मा की हैसियत थी या इससे भी कम मेरी हैसियत थी, क्योंकि वो जिस अंदाज़ में मुझसे बात कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख अफ़सोस हो रहा था। तकलीफ़ तो मुझे इस बात की हो रही थी, मुझे अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता इनकी वजूद पर पड़ने लगी थी। वो अजीब अंदाज़ में मेरे वजूद की तरफ देख रहे थे। मुझे इनकी निगाहें अपने वजूद के आर-पार होती महसूस हो रही थी। मैंने तो बड़े शाह को कभी निगाहों से देखा भी नहीं था, जैसे वो मेरे सामने मौजूद थे। मैंने बस लोगों से सुन रखा था कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अय्याश किस्म के होते हैं। कोठे पे जाकर औरतों के साथ रातें गुजारते हैं और इनके बारे में भी यही समझती थी और मुझे रात भर उन्होंने ये एहसास दिलाया कि वो किस तबीयत के मालिक हैं। मुझे इनसे खौफ आने लग गया। मैं इनसे दूर दूर रहने लगी। इन्हें बस मेरे वजूद से बच्चा हासिल करना था और इनका बस नहीं चल रहा था कि आज पैदा करके दे देती और वो मुझसे जान छुड़ा लेते। मुझे लगा था अपनी ख्वाहिश पूरी करके मेरे कमरे से बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो वहीं पर सो गए और मैं रोती हुई इनके तरफ देखे जा रही थी। देखने में वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा हसीन था। ऐसे शख्स के तो हम जैसी लड़कियां ख्वाब भी नहीं देख सकती, जैसे इस वक्त मेरे पास मौजूद था। मेरे बहुत करीब और मेरा इस पर हक भी था। मैं काफ़ी देर तक इन्हें देखती रही। साहता ही में हाथ बढ़ाकर इनके गाल को छुआ था और अगले ही लम्हे मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। अगर वो जाग जाते तो न जाने मेरे साथ क्या सलूक करते, लेकिन मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लग गया था। मेरे आंसू थम गए थे। मैं मुसलसल इसकी तरफ देखे जा रही थी। ऐसे हसीन शख्स का तो बंदा खुशी खुशी हर जुल्म भी बर्दाश्त कर सकता है। वो गहरी नींद सो रहा था। क्या इसे एहसास नहीं वो मुझे कितनी अजियत और तकलीफ़ दे चुके हैं और खुद अब कितने सुकून की नींद सो रहे हैं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कमरे में मौजूद नहीं थे। अभी मैं उठकर बैठी हुई थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और छोटी बीबी कमरे में दाखिल हुई। इन्हें देखते ही मेरे चेहरे के रंग उड़ने लगे। वो जिस अंदाज मुझे देख रही थी, ये बड़े शाह की बीवी थी। वो एकदम से कमरे में दाखिल हो गई और इसने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे मेरा शौहर छीना है। इनकी आंखें ये थी जैसे वो रात भर रोती रही हों। कहने लगी, रात को तुम मेरे बिस्तर पर थी, मेरे शौहर के बाजुओं में थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के करीब आने की? इसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर जा रही थी। अचानक सामने से शाह आ गए। इन्हें देखते ही मैं इस कदर खौफजदा थी कि इनके सीने से लग गई और कहा, मुझे बचा लेंगे, मुझे मार देंगी। उन्होंने मुझे कौन से इलाके जल्दी से अपनी बीवी की एकदम से अपनी बाजुओं के हिसार में ले लिया। कहने लगे,
جان میں تمہارا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا، اتنا زیادہ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اس لڑکی کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی سی ہے، ملازمہ سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کہنے لگی تو پھر یہ حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اسے یہاں سے نکالیں، کسی کوٹھے میں رہنے دیں، میں اسے یہاں نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ روتی ہی بولی تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اسے کوارٹر میں جگہ دے دوں گا، وہ یہاں نہیں رہے گی، اور اسے اپنے ساتھ لگائے وہ وہاں سے چلے گئے، اور میں اس شخص کی پشت کو گرے جا رہی تھی۔ مجھے رات کا ان کا رویہ یاد آنے لگ گیا، نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے جیلسی فیل ہونے لگی تھی۔ حالانکہ نہ تو میں بڑے شاہ سے محبت کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس سے اتنی جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو میں ان کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے کتنی بے دردی سے مجھے خود سے الگ کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک بڑی بیگم پیچھے سے آئی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور میری کلائی کو بہت زیادہ زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور گھسیٹنے والے انداز میں نہ جانے کہاں لے کر جانے لگی۔ میں شاہ کو پکارتے ہوئے، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ انہوں نے لا کر مجھے ایک اسٹور روم میں پھینکا اور میرے منہ پر اتنی زور کا تھپڑ لگایا کہ میں فرش پر جا کر گر گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں میں بتاؤں گی کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اس گھر کی بہو بن کر۔ تم نے میری بانجی کا حق مارا ہے۔ اس گھر میں شاہ کی بیوی کی سوتن نہیں بن سکتی۔ تمہاری حیثیت 2 ٹکے کی ملازمہ سے بھی بدتر میں کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور حویلی میں مجھے ہر دن بہت ظلم ہونے لگے۔ بڑے شاہ کو تو بس مجھ سے ایک ہی غرض تھی، انہیں مجھ سے بچہ چاہیے تھا، اور میں دعا کرتی تھی کاش خدا انہیں اولاد ہی نہ دے۔ وہ ترستے رہیں اس سوچی کے لیے کوئی عورت بھی ان کا بچہ نہ پیدا کر سکے۔ خدا انہیں اولاد ہی نہ دے، انہیں بہت زیادہ خواہش تھی اپنی اولاد کی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کوارٹر میں پڑے اس خستہ حال کمرے میں پڑی ہوئی تھی، گھر پر آندھی منہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی۔ میں اس قدر منگتی کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں نے ایک دم سے اٹھ کر دیکھا تو سامنے شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میری آنسو صاف کیے، کہنے لگے کیا ہے تمہیں زیادہ میں تکلیف اور اذیت نہیں دینا چاہتا۔ میرے گھر والوں کو تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، اس وجہ سے ایسا رویہ تمہارے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس تم مجھے اولاد دینا اور یہاں سے چلی جانا۔ جتنی جلدی تم مجھے خوشخبری دو گی اتنی جلدی تمہیں یہاں سے آزادی حاصل ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ سب کچھ میرے بس میں تو نہیں، کیوں آپ مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ دیں، کوئی اور عورت بھی تو آپ کو مل سکتی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، کوئی حسین عورت چاہیے تھی تاکہ میری اولاد حسین ہو، اور تم بہت حسین ہو، اتنی کہ تمہیں ٹوٹ کر چاہنے کو دل کرتا ہے۔ تمہارا سراپا مجھے بہکانے لگتا ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میرا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ اس رات شاہ جی کاش تم میرے کمرے میں میرے بستر پر ہوتی اور میں اپنی تمام تر خواہشات تم سے پوری کرتا۔ وہ نہ جانے کس انداز میں بہکے انداز میں بولے جا رہے تھے، اور میں ہمنکوں کی طرح ان کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص مجھ سے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا باتیں کر گئے ہیں۔ ان کے چہرے پر غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا تم 2 ٹکے کی ملازم ہو، اس سے زیادہ اس گھر میں تمہاری حیثیت نہیں، سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر پھر سے مجھ پر وہی ظلم شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے انہیں مجھ سے اولاد چاہیے تھی، کیا میرا وجود چاہیے تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چند دن تک تو میں ایک کوارٹر میں رہی اور یہی سب کچھ چلتا رہا۔ میں کوارٹر سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سا بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں کچھ بھی کھانے لگتی تو مجھے الٹی ہونے لگ جاتی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا پڑا تھا۔ رات کا وقت تھا، بڑے شاہ کمرے میں آئے تھے اور تھکے ہوئے انداز میں میرے پاس ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے نہیں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ پلیز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، مجھے بلانا مت، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا، ان کی حالت دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا وہ ٹھیک ہے۔ مجھے کہنے لگا پلیز ایک گلاس پانی لا دو۔ میں بیڈ سے اٹھی، اچانک ہی میرا سر چکرایا اور اس سے پہلے کہ میں گرتی جلدی سے شاہ نے مجھے تھام لیا۔ کہنے لگے کیا ہو گیا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا جی، کچھ دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ انہوں نے میرا ٹھنڈا ہوتا ہوا ہاتھ اپنے گرفت میں لیا۔ کہنے لگے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، پھر آپ کی بیگم کو پتہ چل گیا تو میری بات ہتھوڑی۔ وہ کہنے لگے تم میری بیوی ہو، آئی سمجھ اور میری ذمہ داری ہو، اور یہ کہہ کر مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے آئے، اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج انہیں کتنے مہینوں بعد احساس ہوا تھا کہ میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ جب وہ مجھے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی سن کر ان کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی، اور میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی میں نے شاہ سے دور چلے جانا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شاہ کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مرشد سے محبت کرنے لگی ہوں۔ نئی جوانی کے دن تھے، اور ایک شخص جو بہت زیادہ حسین اور میرا شوہر تھا، اسے محبت ہو جانا شاید فطری عمل تھا۔ اس وجہ سے میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کاش کچھ سادہ اور ان کے پاس رہ سکتی۔
لیکن یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ گھر لے آئے بجائے کوارٹر میں لے جانے کے، مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ کی فیملی والے پھر باتیں کریں گے؟ وہ کہنے لگے کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر مجھے اپنے روم میں لے کر آئے۔ ان کی بیوی ان کے روم میں نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی۔ میں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے لا کر بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اگر دیکھ لینا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے اپنا بچہ کتنا عزیز ہے، اس وجہ سے اسے بالکل بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے بچے کی فکر تھی، میرے بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے حالانہ کہ یہ بات کی تھی کہ یہ بہت کم عمر ہے، ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ ابارشن کروا لیں، لیکن شاہ جی نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایسا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں سب سنبھال لوں گا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ اگلے ہی دن صبح میں سو رہی تھی، پھر شاہ نے مجھے اٹھایا، میرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگے اٹھو میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا چلو جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، بلکہ میں خود تمہیں اٹھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنا سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے کہنے لگے نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو، ڈاکٹر نے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میں بس سن کر چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ کتنا زیادہ میرا خیال رکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی عادت سی ہونے لگی، ان کی محبت بھرے رویے کی عادت ہونے لگی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی وہ مجھ سے دور چلیں گے تو میں کیسے ان کے بغیر رہوں گی، اور پھر یہ سوچ مجھے پاگل کیے جا رہی تھی، وہ مجھ سے میرا بچہ لیں گے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور شاہ صاحب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ ڈاکٹر کہتی یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، اس کی وجہ سے ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور شاہ مجھے محبت سے کہتے کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری ساری پریشانی دور کر دوں، لیکن خدا کے لیے خود کو اذیت مت دو، اس نے میرے بچے کو ابھی تکلیف ہوگی اور تمہیں بھی ہوگی۔ اور میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھتی، اسے اپنے بچے کی کتنی زیادہ پرواہ تھی، اسے میری پرواہ نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے، میں کون سی اذیت اور تکلیف بتاتی کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ وہ ماں جسے معلوم ہو کر اس کی اولاد نہیں دی جائے گی، اسے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مرد نے اپنی زندگی میں شامل کیا، تو نہ جانے اس پر کیا گزرے گی۔ کاش کہ شاہ خود ہی سمجھ جاتے کہ مجھے کیا پریشانی ہے، کیا مجھے تکلیف ہے، مجھے بتانا ہی نہ پڑتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں یہی سوچتی رہتی تھی۔ رات کے وقت شاہ میرے پاس بیٹھے تھے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے مجھے کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی لاپرواہی کرو جس سے میرے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ اور میں شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اسے کتنی زیادہ فکر تھی۔ میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا، تب میرا دل بڑی شدت سے بھڑکنے لگا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی، کاش کہ وہ یوں ہی مجھ سے محبت کرتا، ساری عمر میں اس کی یوں ہی محبت سمیٹتی رہتی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی، میں نے کہا شاہ جی کیا آپ اچانک ہی؟ میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ کہنے لگے کیا بات ہے، کچھ چاہیے؟ تاکہ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کہا نہیں، جو مجھے چاہیے وہ آپ مجھے کبھی نہیں دے سکتے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ اور میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے افسوس ہوا تھا ان کی سوچ پہ، انہیں یہ لگ رہا تھا مجھے دولت چاہیے، جائیداد چاہیے، لیکن مجھے ان چیزوں کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ مجھے تو صرف ان کی محبت چاہیے تھی، اور میں وہ مانگ نہیں سکتی تھی، نہ ہی انہیں بول سکتی تھی۔ مجھے ان کی محبت چاہیے، میں ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگ گئی ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے شاہ نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، کہنے لگے میں اتنے دن یہاں پر نہیں آؤں گا تو میں بہت زیادہ مس کروں گا۔ میں شاہ کی طرف دیکھنے لگ گئی، انہوں نے میرا سر اپنے سینے پر لگایا ہوا تھا، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے مجھے نہ تمہیں یاد اچھی ہونے لگی ہے، میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں پاتا، جب تک تمہیں نہ دیکھ لوں مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، انہوں نے تو مجھے چھوڑ دینا تھا، پھر یہ محبت کی عمر ہے اتنی دکھا رہے تھے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے ان کے اپنے بازو حائل کر لیے اور ان کے سینے سے چپکی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو کمرے میں نہیں تھے، شاید چلے گئے تھے۔ میں نے دیکھا تو آج میرے پاس ناشتہ بھی نہیں پڑا ہوا تھا، حالانکہ وہ صبح میرے لیے جوس لے کر آ جاتے تھے، ناشتہ لے کر آ جاتے تھے، تو کیا وہ کسی کے ذمہ نہیں لگا کر گئے تھے میرے لیے ناشتہ لے کر آنا؟ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتری، نیچے کی طرف جانے لگی، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہری سیڑھی پر قدم رکھا تو اچانک سے میرا پاؤں پھسلا، نہ جانے وہاں پر کیا آئلی سا گرا ہوا تھا۔ اچانک ہی میں فرش پر گر گئی، میری چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ کوئی بھی نہیں آیا تھا، مجھے کسی نے بھی نہیں اٹھایا، نہ جانے کب تک میں وہیں پر چیختی رہی۔ لیکن اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا۔ میں نے دیکھا میرے پاس یہاں بیٹھے ہوئے تھے، عجیب سی ان کی بکھری ہوئی حالت تھی۔ اچانک ہی میرے ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف کیا، میں نے روتے ہوئے شاہ کی طرف دیکھا، اپنے ابھی میں سر ہلاتے ہوئے کہا شاہ بچہ کہاں ہے؟ میں نے یہ آواز بالکل بھیگ چکی تھی، میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ اور دے گا نا، وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ میں نے ویسٹ کی طرف دیکھا، کہا نہیں شاہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اسے اپنے وجود کے ساتھ محسوس کیا تھا،
چھوڑ سکتی ہوں شاہ، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ مجھے نہیں پتا، میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، جس نے بھی یہ سب کچھ کیا تمہارے ساتھ کیا، میں نے اسے بخشنا نہیں۔ میں نے پورا بدلہ لے لیا۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے، مجھے آپ نے اپنے ساتھ ہی نہیں رکھنا، آپ نے صرف اولاد کے لیے شادی کی تھی، میں آپ کو نہیں دے سکی، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے دور جانا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگے، تمہیں اتنے مہینوں میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ شاہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس میں اپنی نا کے پہاڑ کو نہیں کھڑا کر پا رہا تھا، لیکن آج میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ میری پہلی بیوی اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسے ٹوٹ کر چاہتا رہا اس سے، لیکن اس نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی، میرے بچے کی جان لے لی، اور مجھے اب احساس ہوا تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے اسے چھوڑ دیا، تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ کہہ کر شاہ نے مجھے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ میری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔